مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی جس پر عرب ششدر رہ گئے تھے اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقعے کو دفع کر سکیں۔ اس لیے بعض اڑیل، طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی تھی۔ اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے۔ ان کے ساتھ مدر، جشم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس سے اعلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں، اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یلغار کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف لوگوں کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی کھینچ لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذوالمجاز کے بازو میں واقع ہے۔ وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے۔ اوتاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں درید بن سما بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اب اپنی جنگی واقفیت اور مشورے کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ اصلاً بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا، تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا، اوتاس میں۔ اس نے کہا، یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتھریلی اور کھائیدار ہے، نہ بھربھری نشیب، لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ، بچوں کا گریا اور بکریوں کی منمناہٹ سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، مالک بن عوف فوج کے ساتھ ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی کھینچ لایا ہے۔ اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا، واللہ تم نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو، اگر جنگ میں تم غالب رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے شمشیر و سنا سے مسلح آدمی ہی مفید ہے، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا، اے مالک، تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے مد مقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی جگہوں میں بھیج دو، اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سے ٹکر لو۔ اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آن ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں گے یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ حوازن نے کہا، ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا، یہ ایسی جنگ ہے جس میں میں نہ صحیح طور پر شریک ہوں اور نہ بالکل الگ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر کہا، کاش میں اس میں جوان ہوتا، تگ و تازہ اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور میانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ مالک نے کہا، تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں۔ چنانچہ آپ نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ علیہ السلام کو اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سنیچر 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا۔ آج آپ علیہ السلام کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ 12,000 کی فوج آپ کے ہم رکاب تھی، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لائی تھی، اور 2,000 باشندگان مکہ سے جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں آلات و اوزار ادھار لیں اور عطا بن اسید کو مکہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ دوپہر کے بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں
کہ بنو حوازن سب کے سب ہی آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرصد نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول اللہ سے کہا، آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی، یعنی ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہوگے۔ اثناء راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے، اور یہ بات رسول اللہ پر گراں گزری۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا، اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر یکدم اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے جھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے ایک دم ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی طرف دیکھ نہ رہا تھا۔ بالکل فاش شکست تھی، یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے، جو ابھی نیا مسلمان تھا، کہا، اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی۔ اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا، دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ حوازن تیر انداز تھے، ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس کا بیان جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے، مگر بڑی حد تک اس سے موید ہے۔ حضرت انس کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی۔ مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے۔ ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید تھے، مگر ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ آراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اس جگہ آپ علیہ السلام کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ علیہ السلام کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ علیہ السلام پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث نے آپ علیہ السلام کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس نے رکاب تھام لی تھی۔ دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، درخت والو یعنی بیت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا، ہاں آئے آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی ذرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی طرف دوڑتا۔ اس طرح جب آپ کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔
اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو، او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا گیا۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تھیں کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے، اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ رسول اللہ نے ابو عامر اشری کی سرکردگی میں تعقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشری شہید ہو گئے۔ مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا، جسے ربیہ بن رفیع نے قتل کر دیا۔ شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں، جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ مال غنیمت یہ تھا: قیدی 6000، اونٹ 24000، بکری 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیماء بنت حارث سعدیہ بھی تھیں، جو رسول اللہ کی رضائی بہن تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو انہیں رسول اللہ نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا۔ پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ غزوہ طائف، یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے، چونکہ حوازن اور ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ نے حنین سے فارغ ہو کر اور جعرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا۔ اسی مقصد کے لیے خالد بن ولید کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود طائف کا رخ فرمایا۔ راستے میں نخلہ یمانیہ، پھر قرن منازل، پھر لیہ سے گزر ہوا۔ لیہ میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ نے اسے منہدم کروا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے قدرے طول پکڑا، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رہا۔ سیرت نگاروں میں سے بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، بعض نے 10 دن سے زیادہ، بعض نے 18 دن اور بعض نے 15 دن۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بلکہ پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول اللہ نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے۔ مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔
رسول اللہ نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ انہی میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گراری کی مدد سے، جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آئے تھے۔ چونکہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ ان سب غلاموں کو رسول اللہ نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے۔ یہ حادثہ قلعے والوں کے لیے بڑا جانکاہ تھا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہے کی زد پڑی، اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان خوردونوش بھی جمع کر لیا، تو رسول اللہ نے نوفل بن معاویہ سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہیں تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر رسول اللہ نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ لیکن یہ اعلان صحابہ کرام پر گراں گزرا۔ وہ کہنے لگے، طائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چونچرا رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ مسکراتے رہے۔ اس کے بعد لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ثقیف پر بد دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔